سپہ سالار لوگ تھے، جنگوں کو سمجھنے والے، علاقوں کو سمجھنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ اب اللہ کی زمین خشکی کی ختم ہو گئی ہے، اللہ کے کلمے کا جھنڈا تریوں کے اوپر بلند کیا جائے گا، اور اس کے لیے بحری بیڑوں کی ضرورت ہے جو تیار کرنے ہیں، بڑا لمبا چوڑا بجٹ ہے. حضرت عمر نے انکار کیا کہ ابھی مسلمانوں کے خزانے کے اندر اتنا بجٹ ہی نہیں ہے کہ ہم بحری بیڑے تیار کر سکیں. اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان کے دور میں پھر خط لکھا کہ آپ مسلمانوں کے بیت المال سے ایک بجٹ مختص کریں کہ ہم دریاؤں کے اوپر اپنے لشکر اتارنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بحری بیڑے بنانے ہیں. حضرت عثمان نے کہا کہ مسلمانوں کے بیت المال میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بحری بیڑے تیار کیے جائیں، میں اپنے ذاتی مال سے تمہیں پیسے بھیج رہا ہوں، بحری بیڑے تیار کرو. اپنے ذاتی مال سے مسلمانوں کے وہ بحری بیڑے تیار کیے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے گھر میں خواب دیکھا اور آپ مسکرا کر اٹھے. ام سلمہ کہتی ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے. اللہ کے رسول آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ایک لشکر ہے جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور اس کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے اور بحری بیڑوں کے اوپر جا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اس کے اندر شامل ہیں ان سب کو جنت کی بشارت ہے. جیرے بحری بیڑے کے اوپر سوار ہیں وہ جنت بشارتی نے، اور جس نے اپنی جیب سے بحری بیڑے تیار کیے، جس نے اپنی جیب سے ذاتی اتنا مالدار آدمی، اس کے اوپر یہ الزام لگانا اور گھٹیا گندا اور غلیظ الزام لگانا، اس نے اپنے رشتہ داروں کو نوازا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور اس کے اوپر دندناتے پھرنا، اس کے اوپر اپنی تحقیق کے لیے داد تحسین دنیا سے وصول کرنا اور اپنے ویورشپ کے لیے اپنے ویوز کے اوپر نازاں ہونا. اتنے لاکھ لوگوں نے میری یہ ویڈیو دیکھی، شرم نہیں آتی کہ صحابہ کے خلاف بکواس پر تم ویوز اکٹھے کرتے ہو اور اس کے اوپر داد تحسین وصول کرتے ہو اور فتنوں کے ساتھ لوگوں کے دماغوں کو برتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کو ناحق قتل کیا گیا. انبیاء، حضرت عبداللہ بن سلام کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کی ایک حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ یہودی عالم دین تھے، پھر مسلمان ہوئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ایک خطاب کیا جن دنوں حضرت عثمان 40 دن اپنے گھر کے اندر محصور رہے. اور جان لو پوری تاریخ اسلام کے اندر صحیح معنوں کے اندر 40 دن جس کا پانی بند رہا وہ صرف حضرت عثمان ہے، صرف حضرت عثمان بن عفان ہے، باقی سب جھوٹ کی کہانیاں ہیں.